بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کے میزبان نوید ستی. بات کریں گے جیسے کہ ہم پہلے بھی بہت سے پروگرام سے بات کرتے تھے کہ اس وقت جیسے پوری دنیا میں کووڈ کے بعد ہم دیکھیں تو آلموسٹ ایک بہت بڑا شفٹ جو ہے ہمیں دیکھنے میں نظر آیا آن لائن کی طرف جانب. آن لائن پرچیزنگ بھی ہو رہی ہے, آن لائن ہم جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ایک طرف بہت زیادہ سہولیات بھی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکایات کے بھی ڈھیر لگ گئے, انبار لگ گئے کہ سائبر کرائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کو کیا کرنا چاہیے, بچوں کو ہمیں کس طریقے سے اس چیز سے بچانا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کس طرح کی چیزیں سائبر کرائم میں آتی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں محمود الحسن ستی صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے, اور خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ سائبر کرائم کے اوپر ہی موسٹلی وہ کام بھی کرتے ہیں. ایک بک بھی انہوں نے لکھی ہے. بہت شکریہ محمود الحسن ستی صاحب, آپ کا آج تشریف لائے, اور خصوصی طور پر ہم بات کریں گے سائبر کرائم کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سائبر سے ریلیٹڈ جو آپ نے سٹارٹ پہ لیا ہے کہ جی اس کی امپورٹنس, آف کورس کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم شاید کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم نہ روک سکیں, وہ ہے ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ. اب ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ہم بہت سارے لوگ, جب ہم لوگ 2003-4 میں جب ہم نے سٹارٹ کیا کیریئر تو اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ یار یہ کیا چیز پاکستان میں ہو رہی ہے. ایون بڑے عجیب و غریب نام سے اس کو پکارا جاتا تھا, کمپیوٹر کو بھی اور ساری ٹیکنالوجی کو بھی. تو اس ٹائم پہ بھی میں کہتا رہتا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں, روک سکیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیلی کام کا ایک بوم آیا, اور اب شاید ہم اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ شاید ہم اپنی لائف میں سے کوئی بھی بچہ سے لے کے بڑے تک اس کو ہم نکال نہیں سکتے. اچھا, لے مین کے لیے سائبر کرائم ہے کیا, اور سائبر کرائم میں کیا کیا یعنی چیزیں آتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہم ذرا ایزی ہو جائے عوام کے لیے کہ سائبر کرائم بیسیکلی ہے کیا, اور کیا کیا چیزیں سائبر کرائم میں آتی ہے. کیا جو ہم ڈیلی یوز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اور پتہ نہیں کیا کچھ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو شکایات بھی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں. تو سائبر کرائم ہے کیا اور کس طریقے سے لاگو ہوتا ہے, قوانین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بیسیکلی اگر سائبر کرائم کی کوئی ایسا اسپیسیفک اس طرح کی ڈیفینیشن تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ جنیرک دیکھتے ہیں کوئی بھی کرائم یا کوئی اوفینس ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک اسپیشل لا ہے. اس لا کے انڈر جو چیزیں کور ہوتی ہیں اور وہ سائبر اسپیس میں جو ہے نا اگر کمٹ ہوتی ہیں, وہ کرائم کمٹ ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی سائبر کرائم ہوتا ہے. صحیح. تو پاکستان میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہم مطلب سائبر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ہمیں آئیڈیا ہے کہ فار ایگزامپل ہم آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2021 میں ہمیں تقریباً 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ کمپلینٹ ریسیو ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. تو بہت ہیوج اماؤنٹ ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے, اس کی بیسک اگر ریزن جب ہم نے اس کی آئیڈینٹیفائی کی تو بیسیکلی لوگوں کو بیسیکلی ٹیکنالوجی تو آ گئی لیکن اس کا بیسٹ یوز نہیں پتا. میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کہیں آپ کے KG لیول سے لے کے PhD لیول ڈاکٹر بننے تک کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ ٹیکنالوجی کا بیسٹ یوز کیا ہے. بالکل صحیح. ٹیکنالوجی تو آ گئی, ڈے بائی ڈے آتی گئی, اور اب تو یقین کریں جب یہ کرونا کا جو پورا گزرا ہے اس میں تو یہ صورتحال ہو گئی کہ شاید ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ہمیں دینا پڑا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولس کی بائنڈنگ, ایون فیملیز کی بائنڈنگ, آپ فیمیلز کے ساتھ بھی کمیونیکیشن, اپنے گھر والوں کے ساتھ اسکول کی کمیونیکیشن. بالکل. تو اب ہم ٹوٹلی ڈپینڈ ابھی اس کے اوپر ہوتے گئے. جب اس پہ ڈپینڈ ہو گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے بزنس کی اپرچونٹی بھی بہت نکلے پوری دنیا میں, اس کے لیے ڈپینڈ آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے آن لائن گھر میں بیٹھ کے اس کو جو ہے نا یوز کرنا شروع کر دیا, اس کو بزنس کے لیے یوز کیا. بہت پازیٹیو اس کی سائڈ بھی ہے. اور اس کو اگر ٹیکنالوجی کو اگر فار ایگزامپل بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یوز کیا, بہت آن لائن لیکچر ملنا شروع ہو گئے, ساری چیزیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو شارٹ کٹ لینا ہے اور ہر چیز میں نکالنی ہے ایسی چیز کہ جس سے میں جلد از جلد امیر ہو جاؤں. اس چکر میں پھر کیا ہوا کہ جس کو جہاں موقع ملا اس نے وہاں پہ ضرور ٹرائی کی جو ہے نا وہ اپنی نیگیٹو اس کا یوز کرنے کا. فار ایگزامپل بزنس کی بات ہے تو اگر آن لائن اگر کسی نے کوئی چیز آرڈر کی تو وہ چیز نہ پہنچی, اس کی کوالٹی وہ نہ پہنچی, وہ کوانٹٹی ایون نہ پہنچی. ایون میں نے بہت سارے ہمارے پاس لوگ بیچارے کمپلینٹ کرنے آتے ہیں, خالی ڈبے آتے ہیں اس کو, کیونکہ اس میں جو مطلب آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اوپن کیے بغیر ہی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوا. اور سب سے بڑی بات ہوئی جو ہمیں, کیونکہ 35% ہمارے پاس جو ہے نا وہ فائنینشیل سے ریلیٹڈ کرائم ہمیں رپورٹ ہوئے, اور بڑی بدقسمتی یہ ہوئی
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ٹیکنالوجی کے اوپر ہر چیز شفٹ ہو گئی, ہمارا آن لائن بینکنگ سسٹم اس پہ چلا گیا, اور بڑی جو گورنمنٹ لیول پہ بھی انٹرنیشنل کیونکہ بائنڈنگ تھی اس کو ہم نے جانا تھا, فالو کرنا تھا, اس کے لیے تو مشکل تھا کہ ہم اس کو روک سکیں. اب وہ جب سارے کمپیوٹرائز ہو گئے, آپ آن لائن اپنی بینکنگ کو آپ آپریٹ کرنے شروع ہو گئے, تو اس میں کیا ہوا, جو لے مین بیچارہ تھا اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اسے انفارمیشن گیٹ کرنا شروع کر دی, انفارمیشن جب وہ لینا شروع کی, انفارمیشن لے کے اس کے اکاؤنٹ تک ایکسیس شروع کر دیا. حالانکہ کوئی اس میں مطلب اگر ٹیکنالوجی وائز دیکھیں تو کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی, یہاں پہ بڑے لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات ہے, حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. لے مین کی طرح بیسیکلی آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, اور انفارمیشن لے کے اس کو یوز کرتے ہیں, وہ کریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ آن لائن, اور پھر ساری ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اچھا, اس میں محمود صاحب اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کے کرائمز یعنی آپ کو دیکھنے میں ضائع گزشتہ 2-3 سالوں میں, کیونکہ ہم جس طریقے سے جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے وہ تقریباً کوئی اگر 80 یعنی 40 ایج تک 80% پاکستان کے پاس نوجوان نسل ہے. ڈیفینیٹلی اس میں کچھ پڑھے لکھے ہیں, کچھ ان پڑھ بھی ہیں, اور کچھ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, کچھ آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ موبائل یوز کیا جا رہا ہے, کس طرح کے کرائمز آپ کے پاس سب سے زیادہ شکایات آئی ہیں, اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اور پھر یہاں پر مختلف طرح کے کرائمز ہیں. دیکھیں فائنینشیل جو آپ نے بتایا کہ 35% اس پہ اوپر ہے, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کیونکہ جب سے پرچیزنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں جو ادارے ہیں ان کا کیا رول رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ڈیلیور کرنے سے پہلے پیسے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کیونکہ ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں, اور پھر پلان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے, یعنی پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے فزیکلی کہیں بھی وہ کمپنی یا وہ ادارہ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ کچھ لوگوں کی حد تک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر 100 یا 1000 کے ساتھ فراڈ کرنا ہے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا سے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسی ہم نے دیکھا کہ ویب سائٹس یا ان کی ایپس وہ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, نمبرز جو واٹس ایپ یوز ہوتے ہیں وہ بھی کسی اور ملک کے ہوتے ہیں, تو بڑی سسٹمیٹک طریقے سے فراڈ کیا جاتا ہے, پاکستانی عوام کو لوٹ لیا جاتا ہے. لیکن کس طرح کی شکایات آپ کو سب سے زیادہ موصول ہوئی ہیں اور ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اور خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے, جیسے آپ نے کہا KG سے لے کر PhD تک, ہمارے ہاں تو نہ کریکلم کا حصہ ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی اویئرنیس کی اس طرح کی کمپینز ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب لوگ لوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جاتے ہیں, آپ کے پاس کمپلینٹ دیتے ہیں, اس کے بعد شاید وہ جانتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. اچھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ فائنینشیل سے ریلیٹڈ خاص کر پچھلے 2-3 سال سے بہت زیادہ جو ہے نا کمپلینٹس ریسیو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور انفارچونیٹلی اس میں زیادہ تر لوگوں جو فائنینشیل جو کرائم ہوئے ہیں وہ لیک آف اویئرنیس جو بیسیکلی جو یوزر ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت کامن ہے. میں نے جب لوگوں کے ڈائریکٹ خود میں نے انویسٹیگیشن کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بیسیکلی کرائم کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آفینس کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کو ٹیکنیکس پتہ ہے بیسیکلی اس نے کیا کرنا ہے. میں نے اس سے انٹرویو کیا, میں نے کہا یار آپ کیسے لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں؟ ان کہتے ہیں یار ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ ڈیلی جو ہے نا نیوز دیکھتے ہیں, صرف یہ کرتے ہیں نیوز دیکھا. جیسے فار ایگزامپل گورنمٹ کی طرف سے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, جیسے PM صاحب کبھی کوئی اسپیچ کرتے ہیں یا کوئی پالیسی بیان دیتے ہیں, تو فار ایگزامپل آج کہتے ہیں جی کہ جی ہم نے بڑا صاف کرنا ہے. صبح اٹھ کے وہ صبح سے سب لوگ اپنا جو ہے نا وہ کالیں کرنا شروع کر دیں گے کہ جی ہمیں PM کی طرف سے آرڈر ملا ہے اور جو ہے نا ہم بڑے سخت صاف کر رہے ہیں, تو اس لیے ہمیں آپ کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو لوگ ٹیکنالوجی کے واقف تھے, جو نہیں تھے نا, اب ان سب کے ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ گیا نا. اب جو مطلب لٹریٹ تھے یا الٹریٹ سب لوگ, مثلا ہر بندہ جس کا اکاؤنٹ ہے بینک میں اکاؤنٹ ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنالوجی سے ہو گیا. اس بیچارے نے اگر آن لائن خود نہیں بھی بنایا تو وہ دوسرا بندہ اس کی انفارمیشن ساری لیتا ہے, لے کے اس کی آن لائن سارا جو ہے نا اکاؤنٹ کریٹ کر لیتا ہے. اب مسئلہ کیا آتا ہے اس میں سب سے بڑا, کیونکہ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑے مطلب آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریس نہیں کرتے, ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں تو آپ ہمارے پیسے ریکور نہیں کر دیں. پھر میں نے نا ایک پورا گراف بنا کے ایک کیس میں نے پورا اپنے سمپل کے طور پر رکھا ہوا دکھانے کے لیے لوگوں کو, جس میں کوئی 64 اکاؤنٹس میں پیسے ہب بنتے ہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ کہیں پہ وڈرا نہیں مل رہا ہمیں. مطلب دیکھیں نا, جب آپ وڈرا ملے گا تو ہم کہیں گے یار یہ بندہ بینیفیشری ہے تو بڑا آسان ہے اس کو جو ہے نا اٹھانا. اب مسئلہ ایک اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وڈرا یہاں پہ نہیں ہوتے, پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے کہ یار پاکستان میں اگر کوئی یوزر سا مل جاتا ہے جہاں پہ بینیفیشری مل جاتا تھا تو ہم اس تک پہنچ جاتے تھے. ابھی کیا کرتے ہیں وہ لوگ امیڈیٹ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ باہر کر دیتے ہیں. اس کے لیے ظاہری بات ہے
ہمیں انٹرنیشنل آپ کو مطلب ہمارے کوآرڈینیشن اچھا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کافی سارے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جب تک انفارمیشن لیتے ہیں نا تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اور ہم نے بینکس کے ساتھ مل کے ہر اپنے اے ٹی ایمز اگر آپ نے وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے انفارچونیٹلی ہمارے لوگ توجہ نہیں تھوڑا سا دیتے. تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بہت میٹنگز ہوئی ہیں اور بینک سے ریکویسٹ ہم نے کی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ کسٹمر بینکس کے ہوتے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ ان کو ان کی اویئرنیس کریٹ کریں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ساری چیزیں ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو وہ ابھی انہوں نے پرنٹ کر کے اپنے ہر جگہ پہ لگائے ہوئے، ہم شاید دیکھنا بھی گوارا بھی نہیں کرتے کہ یار اس طرح کی بالکل. اچھا اس میں ایک دو چیزیں ہیں کہ سائبر کرائم کمنٹ کیسے ہوتا ہے، اسپیشلی اگر میں ایک سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. ایک تو دو طرح کے سائبر کرائم میں سمجھتا ہوں کہ جو نارملی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے یا کسی آرڈینری نے کسی کے خلاف، آج کل کے ہم دیکھتے ہیں دو طرح کے کہ سوشل میڈیا میں جی میرے خلاف یہ بات کی گئی، میری تصویر استعمال کی گئی، میرے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے. دوسرا ہے فائنینشیل. تو ان دونوں میں کس طرح کی زد میں میکسیمم لوگ آتے ہیں اور اس کی قانون کیا کہتا ہے، ان کو سزا کیا ہے؟ اور اگر سپوز میرے ساتھ یا کسی عام آرڈینری میل فیمیل یا بزرگ یا بچے کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس کو کرنا کیا ہوگا اور قانون کو کہتا ہے سزا کیا ملتی ہے کسی بندے کو جو اس کے لیے یعنی سزاوار قصوروار کہلاتا ہے؟ اچھا بیسیکلی دیکھیں جو دونوں آپ نے کیٹیگریز بتائیں، ایک فائنینشیل ہے ایک اور جو ایک ڈیفیمیشن کی جو بات دوسری کر رہے ہیں. فائنینشیل کا تو میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا. جو ڈیفیمیشن ہے یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بیسیکلی میں خود لیکچرز بھی دیتا ہوں. تو اس سائبر کرائم کی پریونٹیو میجرز میں نا ہم لوگ بیسیکلی سوسائٹی کی کریکٹر بلڈنگ بڑی ضروری ہے. بالکل صحیح. میں خود سمجھتا ہوں کہ جب تک، کیونکہ یہ چیز ہم اس کو روک اس وقت تک نہیں سکتے یا پریونٹ کی جہاں تک بات آتی ہے اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کسی کو کریکٹر بلڈنگ نہ کریں. تو جب ان کا دیکھیں نا یہاں پہ اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم بغیر ویریفائی کریں کوئی بھی انفارمیشن کہیں اس کسی کو مل جاتی ہے تو میں اکثر ایک ورڈ یوز کرتا رہتا ہوں کہ یار صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگ اللہ معاف کرے جو ہے نا اس کو کرتے ہیں. اور بیچارے یہ دیکھتے ہی نہیں کہ جو بندہ ڈائریکٹ افیکٹی ہوگا اس کی فیملی، اس کا خود، اس کے بچوں کو یا اس کے سارے پورا کتنا افیکٹ پڑے گا. مثلا دیکھیں نا اگر ایک بندے کے بارے میں کوئی بھی اگر اس طرح کی انفارمیشن کوئی بھی نیگیٹو پروپوگیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی وائرل کر دیتا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بیس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو اس کا ٹائم گزر گیا ہوگا، جو اس کو تکلیف پہنچی ہوگی، وہ تو کوئی اس کا ریکور مطلب کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے نا. لاز بڑے اس میں ہیں جو نا ابھی اسپیشلی جو سیکشن 20 جس کے پیکا میں امینڈمنٹ بھی ہوئی ہیں اس کو بڑا ڈفرینٹ انداز سے لیا گیا. ادروائز دیکھیں نا ایک کسی بھی بندے کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ایف آئی اے اگر کوگنیزنس نہیں لے سکتی تو بڑا مشکل، مطلب جو پبلک کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑا فیل ہوتا ہے. سچ بتائیں لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر کیوں نہیں ایف آئی آر کر رہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوگنیزنس کی پاور نہیں ہے، ہم نے صرف کورٹ میں بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس اور نہیں ہے. تو باقی جتنے بھی اوفینسز ہیں، فار ایگزامپل ہم جو ہے نا جب فائنینشیل میں وہ بھی کوگنیزنس نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم پی پی سی کے جو اوفینسز ہیں وہ ایڈ کر کے اس کو کوگنیزنس بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے پھر بھی ہم ایف آئی آر لانچ کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ مطلب جو ڈیفیمیشنز کے اوپر ہیں اس میں جو پیکا میں سیکشن 20 پہلے تھا اس میں تو کوئی کوگنیزنس نہیں تھی. ابھی جو ہے نا امینڈمنٹ آئی ہیں، ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کچھ ہمیں مطلب انسٹرکشن ملی ہے کورٹ سے، تو ابھی مطلب انڈر ڈسکشن ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیسائیڈ ہونا ہے. لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا لا بڑے اسٹرکٹ ہونے چاہیے بغیر کسی چیز کے، انٹل انلیس جب تک سوسائٹی کو اس لیول پہ پہنچ جائے کہ کسی کے بارے میں جج کرنے سے یا بات کرنے سے پہلے ان کو یہ ضرور پتہ ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کے امپیکٹ کتنا دوسرے کے لائف پہ پڑے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. بالکل. میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو ہمارے ہاں کیونکہ بچوں کی جو ہم کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس بھی بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور پھر کسی قسم کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. بچے کچھ بھی نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بے شک سوشل میڈیا کا فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ٹک ٹاک میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. یہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اور اسپیشلی خواتین کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سائبر کے بہت سے آتے ہیں کیسز ہوتے ہیں، آئے روز میڈیا کی خبریں بنتی ہیں جی کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اس طرح کے میسیجز بھیجے گئے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ عوام کو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے، بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں وہ، اسی طرح خواتین کو اپنی کنورسیشن کرتے وقت یا کوئی بھی پکچرز شیئر کرتے وقت سوشل میڈیا پہ، یہاں تک یہ بھی بات آتی ہے کہ جناب کی پکچر یوز ہوئی ہے اور بعد میں جو پکچر یوز کرنے والا کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی تھی تصویر. تو اس صورتحال میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا کرنا چاہیے؟
اچھا ایک امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں، باقی جو کرائم ہے اور سائبر میں نا بہت ایک بڑا ڈفرینس ہے. باقی فار ایگزامپل کوئی چیز بات ہو رہی ہوتی ہے کسی دو بندوں کے درمیان، تو میں بھی اس کو کہیں ریکارڈ نہیں اگر ہو تو اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو سائبر ہے نا، سائبر کی بیوٹی ہمارے حساب سے، کیونکہ ہم لوگ ظاہر بات ہے لا انفورسمنٹ سے ہمیں ایویڈنس کے بہت آسانی سے ملتے ہیں. اب ان ایویڈنس کا ڈینائل بڑا مشکل ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کی ویڈیو مل جاتی ہے، کسی کی وائس ملتی ہے، کسی کا امیج ملتا ہے، تو اس کے لیے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کر سکیں کہ یہ اوریجنل جینوئن ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایویڈنس تو بڑے مطلب امپورٹنٹ. اس لیے جب جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اب فیملیز کے بچوں کے پاس ہیں ساری چیزیں، اب بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ چھپا نہیں سکتا. پہلی بات یہ نا، ہم نے جو بات کی کہ پہلے بات کی تھی کہ ہم یہ روک بھی نہیں سکتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے بھائی کہ آپ موبائل یوز نہ کریں، کیونکہ آپ ان کی لائف کا پارٹ بن گیا ہے. میں اس کے اوپر کام بھی یہی کر رہا ہوں، مطلب مختلف جگہوں پہ جا کے لیکچرز بھی یہ دیتا ہوں کہ اب ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اس کو کیسے روکیں گے یا کہ وہ ہماری لائف کا پارٹ بن گئی ہے، اس کو ہم سانسوں کا بھی حصہ بن گیا، اس کو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اب کیسے کریں؟ اب وہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کریکٹر بلڈنگ ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، نیوڈ ویڈیو کوئی بناتا ہے، یہ دیکھیں نا مطلب ویسے ہی مطلب بہت غلط بات ہے نا. اب یہ کسی کو سینس تب آئے گی جب اس کے کریکٹر اچھا ہوگا، تو کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو بنائے گا نہیں، کبھی بھی اس طرح کی پکچر نہیں بنائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پورے انٹرنیشنلی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، مطلب بہت ساری ایپس آپ کو ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو پے کیا جاتا ہے مختلف انداز، اگر تو اس میں لوگ بچے بچیاں سارے لوگ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں، میں تو ایک خاص بات کرتا رہتا ہوں، بہت ہی پبلکلی بات بلکہ کرتا رہتا ہوں کہ جو ہماری آنے والی مائیں ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جب وہ مائیں بنیں گی اور اپنے بچوں کو اپنا آپ کو دیکھیں گی تو شاید ان کو بھی کوئی فیل ہو. تو آج اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک، کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنتی جائیں گی، یہ جو ویڈیو ہوگی، یہ جو ان کی پکچر ہوگی، یہ جو وائرل کی کہیں کسی جگہ پہ انہوں نے اپلوڈ کر لی یا کسی جگہ پہ کر لی، یہ سمجھ لیں کہ ان کی لائف کے آخری سانس تک یہ ادھر ہی رہے گی، آپ ان کے جانے کے بعد بھی بلکہ ادھر ہی رہے گی. تو اگر دنیا میں اگر ان کو نہیں فکر، تو میں کہتا ہوں جب آخرت قبر میں چلے جائیں گے تو اس کا ضرور فکر کریں کہ ہم نے ایک ویڈیو کیسی بنائی تھی یا ہم نے ایک پکچر کو کیسے اپنی بنائی تھی. تو وہ سوچ کے تھوڑا سا نا، جب بھی بنائیں پکچر بنائیں، کوئی اپنا ویڈیو بنانی ہے، اس کو اس سینس میں سوچیں کہ ہم نے اس دنیا سے جاننا بھی ہے، جانے کے بعد کیسے لوگ فیل کریں. بالکل. میرا لاسٹ کوشچن ہے، جو میں ویسے پہلے بھی لاسٹ ہی کہا تھا، لیکن جو قوانین ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ عام پبلک کو اگر کسی گھریلو خاتون کو کوئی مسئلہ ہے یا کسی بھی شخص کو سائبر کرائم کی زد میں اگر وہ آتا ہے، تو وہ کیسے FIA کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس آن لائن کیا میکانزم ہے، یا کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے اپروچ کرنا پڑے گا؟ یعنی اگر کوئی بھی ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا سائبر کرائم کہیں کمٹ ہوا ہے تو. اچھا ایک چیز ہے، اس میں ہمارے پاس ہر میتھڈ اویلیبل ہے جو وہ سوچتے ہیں. مثلا اگر وہ کال کے اوپر کال کر کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروانا چاہیں، ویب سائٹ ہماری اویلیبل ہے www.nr3c.gov.pk ہے. اگر فیکس کرنا چاہیں، اگر ای میل کرنا چاہیں، PM پورٹل ہے، ہر طرح سے ہے، فزیکل وزٹ ہے، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری ہر طرح سے آپ کمپلینٹ، اس میں کوئی ایسا مطلب بائنڈنگ نہیں ہے کہ یہ چیز ایسے ہی میتھڈ یوز کریں گے تو آپ کی کمپلینٹ رجسٹر ہوگی. کمپلینٹ رجسٹر کرانا ایشو نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ جو میں چیزیں فیل کر رہا ہوتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمپلینٹ تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی بھی نہ وہ آگے پرسو کرنے کو مطلب ترجیح نہیں دیتے. ہمارے یہاں اکثر دیکھیں سزا، ہم چاہتے ہیں کہ سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا تھوڑی سا مطلب اس میں ڈر پیدا ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہی ہے فیمیل جتنی بھی ہیں وہ کمپلینٹ کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ادھر ہی کام ختم ہو جائے نا. لیکن اب دیکھیں نا، اب میں کرائم کمٹ ہوا ہے تو کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ بس اسی کمپلینٹ لیول پہ ہی آپ کا کوئی پرابلم اگر سالو ہو جائے تو آپ اس کو وڈرا کر لیں. ہماری وش یہی ہوتی ہے کہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے، تب جا کے سوسائٹی میں کچھ مطلب ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کس طرح کی شکایات خواتین کے حوالے سے یا اگر ہم نوجوانوں کے حوالے سے کریں، کس طرح کی شکایات سب سے زیادہ موصول ہو رہی ہیں؟ اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اس کو یہاں پہ ہی روک دیا جائے. اصل میں بڑی جو ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ فگرز ایسی ہیں کہ جن کو ہم ڈینائل کرنا ناممکن ہے نا، کیونکہ اب لا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، سیکشن 21 جو بیسکلی اٹریکٹ کرتا ہے نیوڈ ویڈیو پکچر سیکشول سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہے نا، اس کے اوپر وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا یہ ہوا کہ
کوئی بھی بندہ کسی کی اگر چاہے میل ہو یا فیمیل ہو اس کی نیوڈ ویڈیو یا پکچر یا کوئی ایسے ورڈ سیکشول اس کو ہراس کرنے کے لیے پبلکلی ڈسپلے کرتا ہے, بالکل صحیح, دین وہ کرائم کمٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آف کورس ایسے ہی زیادہ میجورٹی کیسز اس طرح آتے ہیں کہ لوگ عام حالات میں جب اچھے ان کے حالات ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کی چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, تمام ویڈیو بھی شیئر کر لیتے ہیں, وائس بھی بات ہو جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے ساری چیزیں. تو میری تو یہی تھی کہ یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ جس بھی حالات میں ہوں یا جس ریلیشنز میں بھی ہوں, پلیز اپنے آپ کو لمٹ میں رکھ کے چیزیں کریں, اس کی ریزن یاد رکھیں. ایک دفعہ جب آپ کی کوئی چیز آپ کی ٹرانسمٹ ہو گئی نا, تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. میں خود پرسنلی آپ کو بتاؤں, مجھے بہت, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لا انفورسمنٹ سے ہیں, شاید اتنے تکلیف ہر کیس میں نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ, ظاہری بات ہے ہماری فیملی بھی ہے, سسٹم بھی ہے. تو ایک ایسی فیمیل آئیں جن کے بچے بھی تھے, ٹھیک ہے, ان کے وہ ویڈیو بہت پرانی کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی, اور جب ہم نے بندہ پکڑا تو میں پھر اس بندے نے ساری اس کے ہسبینڈ کے سامنے دکھا دی ساری چیزیں نا. تو اب وہ ظاہری بات ہم چھپا بھی نہیں سکتے, مطلب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی پرائیویسی ہو اس کی پرائیویسی کر کے مطلب کریں, لیکن مطلب ظاہری بات ہے جو کمپلیننٹ ہوتا ہے یا اس کی وش کے اوپر اگر وہ شیئر کرنے تو شیئر اگر ہم سے مانگے تو وہ اس کے ساتھ کی جاتی ہے. وہ نارملی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کی پرائیویسی کو خیال رکھ کے ساری چیزیں مطلب لا اس میں کورٹ میں بھی پیش کرنے کے بعد بھی اس کو پرائیویٹ ہی رکھا جائے. لیکن ظاہری بات ہے ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے, جب وکلاء حضرات آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہونی ہوتی ہے. اور دوسرا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا ویڈیو آپ کی بن گئی نا, وہ کسی نہ کسی, اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر جگہ سے ختم ہو جائے, یہ ہم کبھی بھی گارنٹی کس طرح دے سکیں. دیکھیں نا ہم سے شورٹی مانگی جاتی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم اس کے موبائل سے چلو ختم کر دیتے ہیں, اس کا موبائل سیز کر دیتے ہیں, یار اس نے 1000 جگہوں کے اوپر باہر کسی کو بھیج دی, کسی کو ای میل کر دی, کسی جگہ پہ اپلوڈ کر دی, کلاؤڈ پہ اپلوڈ کر دی, تو یہ آپ نا مطلب سمجھے کہ ہر جگہ سے ریموو ہو جائے گی نا, وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر پاپ اپ ہو جانی ہے اور آپ کی لائف نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. تو اس سے پہلے جب بھی کبھی اس طرح کی ویڈیو, کبھی بھی پکچر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز, یا کوئی پکچر اگر وائس نوٹ ہے, کوئی ٹیکسٹ نوٹ ہے, کوئی چیز ایسی ہے, تو اس کو آپ ٹرانسمٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ ضرور سوچئے گا کہ یہ کسی نہ کسی دن آپ کے سامنے ضرور آئے گی اور وہ پوری لائف آپ کی ڈسٹرب کر سکتی ہے. مے بی بہت اچھی آپ کی لائف گزر رہی ہے اور آپ زیرو پہ آ جائیں نا. بالکل, بہت شکریہ. محمود الحسن ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ سائبر کرائم کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے, اور FIA کے اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے پاس شکایات آتی ہیں, جیسے کہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ 35% سے زائد کیسز جو ہیں یا رپورٹس جو ہو رہے ہیں وہ فائنینشیل فراڈ جو ہمیں نظر آیا. اور یہ فراڈ ہمیں کووڈ کے دوران بہت بڑھتا ہوا نظر آیا, جب گھروں میں بیٹھ کے لوگ آن لائن جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے نام پر بہت سے لوگوں کو لوٹنا شروع ہو گئے. لیکن سب سے بیسک وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے, ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ نہیں دیکھے گی, یا ہمارے جو بچے ہیں جن کو ہم موبائل تو پکڑا دیتے ہیں لیکن اس کو ساتھ ہم اگر گائیڈ نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مشکلات ہوں گی. اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی ویڈیو بنا کر وہ اگر اس کو اسپریڈ کرتا ہے, جیسے محمود صاحب نے بتایا کہ پھر اس کو روکنا FIA کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کسی 1 یا 2 جگہ سے اس کو ڈیلیٹ کر پائیں گے, لیکن یا PTA سے ریکویسٹ کریں گے, لیکن اگر ملک سے باہر کسی جگہ سے وہ اب ٹائم اینڈ اگین آپ کو وہ ویڈیو نظر آتی ہے. اور بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ اداروں نے کارروائی بھی کی, سزائیں بھی سنائی, لیکن وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہ ویڈیو سامنے آ جاتی. اس لیے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ایک ویڈیو یا ایک پکچر یا کوئی بھی ٹیکسٹ اگر اب ونس ایک آپ نے وہ بھیج دیا ہے تو اس کے بعد بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ پبلکلی پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم اینڈ اگین آپ کے ساتھ جو بھی اس طرح کی سائبر کرائم کے حوالے سے ہو, محمود صاحب کو بھی دوبارہ بار بار کوشش کریں گے کہ ان کو بھی درخواست کریں کہ وہ اویئرنیس کے حوالے سے آپ تک جو ہے وہ تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں. بہت شکریہ. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.